پاکستان میں رہتے ہوئے بھی ایک گروہ جو سعودیہ کے حساب سے عیدین کرتا ہے، کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ اور جواب: اسلامی عبادات مثلا روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا تعلق قمری مہینہ سے ہے، اور خصوصاً رمضان مبارک کی تو ابتدا ہی چاند دیکھنے پر موقوف ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان اور عام فہم طریقہ بتا دیا کہ چاند دیکھنے پر روزہ رکھو اور چاند دیکھنے پر افطار کرو، تاکہ ایک عام فہم سادہ لوح مسلمان کے لیے بھی فرائض کی ادائیگی کی آسان ہو۔ لہذا روزہ اور عید کا مدار چاند دیکھنے کی رویت پر ہے، یعنی اگر چاند نظر آئے تو رمضان شروع ہونے کا حکم ہوگا، اور چاند نظر نہ آئے تو رمضان المبارک کا آغاز نہیں ہوگا۔ یہی حکم عید کا بھی ہے، خواہ آسمان ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے اور فلکیات کے قواعد کے مطابق بادلوں کے پیچھے اس کا وجود یقینی ہو، تب بھی ظاہری رویت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور میلاد قریبہ میں اختلافی مطالعہ معتبر ہونے یا نہ ہونے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ البتہ میلاد بعیدہ میں اختلافی مطالعہ معتبر ہونے پر ابن رشد نے اجماع نقل کیا ہے۔ اب میلاد بعیدہ کے تعین میں اقوال مختلف ہیں۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ بعض فقہا فرماتے ہیں ایک مہینہ کی مسافت پر مطالعہ بدل جاتا ہے، اور فقہا کی تصریحات کے مطابق 3 دن کا سفر تقریباً 48 میل بنتا ہے، تو اس کے حساب سے 480 میل کے مسافت پر مطالعہ تبدیل ہوگا۔ دوسرا قول یہ لکھا ہے کہ 24 فرسخ پر مطالعہ بدل جائے گا، اور معارف السنن میں حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر 500 میل کی مسافت پر مطالعہ بدل جاتا ہے۔ نیز کسی علاقے میں کوئی قاضی یا علماء کی طرف سے جو کمیٹی مستند کمیٹی مقرر ہو، پورے ضلع یا صوبے یا پورے ملک کے لیے ہو، اور وہ شرعی شہادت موصول ہونے پر چاند نظر آنے کا اعلان کرے، اور اس کے فیصلے پر اپنی حدود اور ولایت میں ان لوگوں پر جن تک فیصلہ اور اعلان یقینی اور معتبر ذریعے سے پہنچ جائے عمل کرنا واجب ہوگا۔ چونکہ جو کمیٹی ہے علماء کی طرف سے ہلال کمیٹی، وہ قاضی شرعی کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا شہادت موصول ہونے پر اگر وہ اعلان کر دے تو ملک میں جن لوگوں تک یہ اعلان معتبر ذرائع سے پہنچ جائے ان پر روزہ رکھنا یا عید کرنا لازم ہوگا۔ لہذا پاکستان میں رہنے والے شخص کا پاکستان میں ہوتی ہوئی سعودی عرب کی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے روزے رکھنا اور عید کرنا شرعاً درست نہیں۔ نیز واضح رہے کہ تمام اسلامی ممالک میں یا کسی ایک اسلامی ملک میں بیک وقت عید منانا یا رمضان مبارک کا شروع ہو جانا شرعاً ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری عیدیں اور رمضان کوئی تہوار نہیں بلکہ خصوصی عبادات کے اوقات ہیں۔ جیسے دیگر عبادات میں وقت یا تاریخ کا ایک ہونا شرعاً ضروری نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اوقات مختلف ملکوں میں یا ایک ملک کے مختلف شہروں میں الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہماری شریعت میں عبادت کا تعلق ظاہری علامات سے جوڑ کر ہمیں بہت آسانی دی گئی ہے۔ غرض ہماری عید اور رمضان یہ عیسائیوں یا آتش پرستوں کے تہوار کی طرح کوئی تہوار یا تقریب نہیں کہ جس کو پوری دنیا میں ایک ہی تاریخ میں کرنے کی فکر کی جائے، بلکہ یہ سب عبادات ہیں جو ہر خطے میں علامات کے طور پر علامات کے وجود کے ساتھ مقید ہوں گی۔ نیز اگر پوری دنیا میں ایک ہی تاریخ میں عید منانا مطلوب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں اور خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تابعین رحمہ اللہ تعالی، اور ائمہ مجتہدین رحمہ اللہ تعالی کے دور میں اس کی کوئی اصل ہوتی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین اور تابعین رحمہ اللہ کے مبارک دور میں اس کا اہتمام نہیں کیا گیا، اور جیسا کہ
اور نہیں اس کے لیے کسی نے آواز اٹھائی، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ملک شام میں جمعہ کو چاند دیکھا گیا اور مدینہ منورہ میں اس دن چاند نظر نہیں آیا۔ شام کے لوگوں نے ہفتے کے دن روزہ رکھا، جبکہ مدینے کے لوگوں نے اتوار سے رمضان شروع کیا۔ مدینہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت قریب کی شہادت سے رمضان ختم ہونے سے پہلے شام میں جمعہ کے دن چاند دیکھے جانے کا علم ہو گیا تھا۔ اگر پوری دنیا میں عید کی نماز ایک ہی دن میں پڑھنا اور رمضان کا روزہ ایک ہی دن میں شروع کرنا شرعاً کوئی پسندیدہ چیز ہوتی تو فوری طور پر ملک شام سے دوسری شہادت طلب کر کے یہ وحدت قائم کی جا سکتی تھی، اور یہ کوئی مشکل بھی نہ تھا۔ تاہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قریب کی اصرار کے باوجود اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے رمضان کا روزہ ایک ہی دن میں شروع کرنا اور عید ایک ہی تاریخ میں کرنا اور اسے ضروری یا مستحسن سمجھنا یہ خیال درست نہیں۔